حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے، اس کا ثواب بانیان مجلس کی جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے انہیں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین. انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، انہیں بہشت گرین اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بی بی فاطمہ الزہرا کا، دنیا بھر میں کہیں پر بھی ادادار اداداری میں مصروف ہیں ان کی محافظت فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی جو بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما. جو مومنین خواہش مند ہیں کربلا جانے کی انہیں زیارت کربلا نصیب فرما. ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل عزیزان محترم، زیادہ تمہید میں وقت نہیں لوں گا. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں سورہ کہف کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے: ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہ ثابت ہوا کہ ساری حکومت اللہ کی ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ساری حکومت حق کے لیے ہے. یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ ذات باری تعالی. کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ ساری حکومت اللہ کے لیے ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہترین اجر دینے والا ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے. ایھا محترم، آیت آپ نے سنی کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، آیت قرآن کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ بات ثابت ہو چکی کہ دنیا بھر میں یعنی پوری کائنات میں حکومت اللہ کی ہے. اس آیت کے میں نے تمام تراجم دیکھے، سارے ترجمے دیکھے، اس میں لفظ ولایت ہے. کیا ہے؟ لفظ ولایت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں لفظ ولایت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بس ثابت ہوا ساری حکومت اللہ کی ہے. سارے ترجمے دیکھے، تمام تراجم کرنے والے، ترجمہ کرنے والے، سب کے ترجمے دیکھے، سب نے لفظ ولایت کے آگے حکومت لکھا، کسی نے بھی دوست نہیں لکھا. مجھے حیرت ہوئی بڑی کہ یہاں پر تو جھگڑا چل رہا ہے کہ ولایت کے معنی دوست کے ہیں، تو ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ ساری حکومت اللہ کی ہے. تو پتہ چلا کہ جہاں لوگ ترجمہ دوست لکھتے ہیں وہاں کوئی مجبوری ہوتی ہے،
جہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی وہاں ترجمہ حکومت لکھا جاتا ہے. بات بہن مطلب اب یہ جو اللہ رب العزت اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے، آپ کی توجہ ہے مطلب اپنی ولایت و حکومت کا اعلان کر رہا ہے کہ ساری حکومت کائنات کی مجھ اللہ کے لیے ہے. اب عزیزان محترم لفظ حق، اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محمد آپ ان سے کہہ دیں کہ الحق تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اس حق کو مان کر جو چاہے مومن بنے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اس حق کا انکار کر کے جو چاہے کافر بن جائے. بات سمجھ میں نہیں آئی. پہلے تو اللہ نے کہا کہ ساری حکومت حق کے لیے ہے، ساری ولایت حق کے لیے ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اے محمد آپ ان سے کہہ دیں کہ جو حق کو مانے تو وہ مومن بن جائے، اور جو حق کا انکار کرے وہ کافر بن جائے. اب عزیزان محترم یہ آیت، اس کا مصداق، یہ آیت بت پرستوں کے لیے ہو نہیں سکتی کہ رسول بت پرستوں کو کہیں کہ تم حق کو مان کر مومن بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. بات مطلب مشکل بات تو نہیں کرا. یعنی پتہ چلا کہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، خطاب مسلمانوں سے ہے جن سے کہا جا رہا ہے کہ حق کو مان کر مومن بن جاؤ یا حق کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. تو عزیزان محترم اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے محمد آپ ان سے کہیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. اے میرے اللہ کیا تیری جنت حق نہیں ہے؟ کیا تیری جہنم حق نہیں ہے؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس پر واجب ہے قرآن پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، جہنم پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، گزشتہ انبیاء پر ایمان لائے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے. یہ لازمی ہے. یعنی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اے محمد آپ ان سے کہیں کہ حق کو مان کر یا مومن بن جاؤ یا حق کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. اے میرے اللہ ہر چیز تیری طرف سے حق ہے، لیکن یہ الحق کیا ہے؟ بولے الحق کیا ہے کہ جس کے لیے تو اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ حق کو مان کر مومن بن جاؤ یا حق کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. بھائی تو کہتا ہے کہ مانو، مجھ اللہ کو مانو، میرے رسول کو مانو، میرے ملائکہ کو مانو. اب یہ تو ہمیں چانس کیوں دے رہا ہے؟ بھائی یہ چانس کیوں دے رہا ہے، اختیار کیوں دے رہا ہے کہ جو چاہے مانے، مان کر مومن بنے، اور چاہے جو انکار کر دے؟ اب اس آیت کی تفسیر میں ہے، تمام ائمہ سے احادیث موجود ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ میرے مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس حق کو مان کر یا مومن بن جاؤ یا اس حق کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. یہ حق کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ یہ حق ہمارے جد علی کا نام ہے. حق ہمارے جد علی کا نام ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی کو مان کر یا مومن بن جاؤ یا علی کی ولایت کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا. چوائس دی ہے، حق کو مان کر مومن بنو یا حق کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. بات مانی محترم یہ خاص چیز ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. لیکن عزیزان محترم دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. بات مانی محترم اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اللہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا. میں اکثر جملہ دہراتا ہوں، اسی لیے اکثر جملہ دہراتا ہوں تاکہ میری بات لوگ سمجھیں. دیکھیں اللہ نے اپنی خدائی زبردستی نہیں منوائی تو اپنے ولی کی ولایت زبردستی کیوں منوائے گا؟ یہ لوگوں کے پاس اختیار ہے. اللہ کی ولایت در حقیقت چوائس ہے کہ انسان جاتا کس طرف ہے. دیکھیں قرآن کی دو آیتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا.
آپ کی توجہ دینا محترم. ایک گلہ آپ سے رہے گا میرا یہ، ایک تو سفر یہاں اندر ہے، دوسرا مومنین ابھی پہنچ رہے ہیں، شاید دیکھ کر کے مجلس شروع ہوئی ہے، لیکن اگر مجمع ریڈی ملتا ہے تو پڑھنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. اب آپ جو بھی مومنین پہنچے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات سنا سکوں. بات بنی نا محترم؟ دیکھیں میں نے آپ کو اسماء امیر المومنین آج سنانے ہیں قرآن سے. دیکھیں قرآن کی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت جب میں نے پڑھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حق کیا ہے، ایمان کیا ہے. اسماء امیر المومنین سنانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی آیت میں نے قرآن کی پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. اگر کسی کا وقت آ جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی رضا خدا تھی، اللہ کی طرف سے اذن آ گیا. ہم لوگوں کو تسلی بھی اسی طرح سے دیتے ہیں بھئی رضا خدا یہی تھی. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ کسی نفس کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک مجھ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو. یعنی جس کو بھی موت آئے گی اذن خدا سے آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آیت جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. کوئی نفس وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا. میرے اللہ، یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، بے شمار آیتیں اللہ کہہ رہا ایمان لاؤ مجھ پر، میرے رسول پر. آمنو باللہ ورسولہ والکتاب، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ، میرے ملائکہ پر ایمان لاؤ، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. اللہ نے بے شمار آیتیں نازل کی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ. اب کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. بھائی اللہ کے اذن کے سوا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اب کوئی اگر مومن نہیں ہو رہا تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی مومن نہ ہو تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اذن نہیں دیا. بھئی یہی نتیجہ نکلے گا نا. بھئی پھر وہ حق نہیں بنتا اللہ اس کو سزا دے، کیونکہ اللہ نے اذن دیا نہیں وہ مومن بنے. اگر آیت کو ظاہری طور پر پھنسیں گے سب پھنس، آیت کو ظاہری طور پر اگر پڑھیں گے یا سمجھیں گے تو ہم پھنس جائیں گے. تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ بھئی جب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے. بات بھائی محترم، اب جب میں نے یہ آیت پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی موت آ جائے اللہ کے اذن سے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو، جب تک اذن خدا نہ ہو کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا. تو جب میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی تو مجھے وہاں حدیث ملی. ایک شخص آیا امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. امام کے پاس آیا، سوال کیا، بولا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. تو اگر اللہ اذن نہیں دیتا تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا. اب جو مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اذن نہ دیا. اللہ نے اذن نہ دیا. تو امام نے کہا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو امام نے جواب دیا کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے رسول آپ ان سے کہیں کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے.
ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل ہوا ہی نہیں ہے. یعنی یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، پھر امام نے کہا کہ اسلام لانا اور ہے اور ایمان لانا اور ہے. امام نے کہا تم نے آیت پر توجہ نہیں کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نفس مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. بات ہے مومن بننے کی، ایمان والے کی، ایمان لانے والے کی. تو امام سے پوچھا کہ مومن کیسے بنا جائے گا، کب اللہ اذن دیتا ہے؟ آیت میں نے آپ کو پچھلی سنائی کہ ان عربوں سے کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں. ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. ایمان کا داخل ہونا کیا ہے، یہی امام سمجھا رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد اللہ رب العزت دلوں کو جانچتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. جس دل کے اندر ولایت علی داخل ہوتی ہے، جس دل کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ ولایت علی قبول کر، وہی دل مومن بنتا ہے. اور وہ تب ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری عقل کے ساتھ حق ولایت امیر المومنین تسلیم کرے. کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے میں رجس کو ان کے اوپر انڈیل دیتا ہوں. یہ بات کہنے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ نے کہا کہ کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اذن نہ دوں، جب تک میں اللہ اذن نہ دوں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا میں رجس کو اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں. وہ رجس جو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے وہی رجس دشمن اہل بیت پر انڈیل دیتا ہے. اب جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل ہے اور عقل کے ہوتے ہوئے بھی حق کے امیر المومنین کو نہ سمجھے، امیر المومنین کی ولایت کو نہ جانے، معرفت ولایت امیر المومنین کو نہ سمجھے، بالادستی امیر المومنین کو نہ سمجھے، غیروں کو علی سے بڑھ کر جانے، تو ایسے دل کو اللہ اذن نہیں دیتا کہ وہ مومن بن جائے. بات بھائی نا محترم، میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا. اب جو تسلیم کرے گا، جو دل کو اجازت دے گا کہ ولایت آئے، تو اللہ اس کے دل کو کشادہ کرے گا. لیکن اللہ نے ایک بات سے ڈرایا بھی ہے، اللہ نے ایک بات سے ڈرایا بھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، میں آیتوں کو جوڑتا جا رہا ہوں. اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں ہے. توجہ دینا محترم، اللہ نے کہا کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ جس نے میرا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہوئے. اللہ نے نہیں کہا کہ جس نے قرآن کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہوئے. اللہ نے نہیں کہا کہ جس نے جنت و جہنم کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہوئے، بلکہ کیا کہا جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہوئے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا مفتی صاحب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہو گئے، وہ آخرت میں خسارے میں ہے. آیت کا مصداق کون ہے؟ اللہ کسے کہہ رہا ہے، کس کے لیے ہے؟ تو جواب آیا کہ اللہ نے مشرکوں کے لیے کہا ہے، بت پرستوں کے لیے کہا ہے کہ جو ایمان کو نہ مانے اس کے اعمال حبط ہیں. تو میں نے ہاتھ جوڑ کر سوال کیا مفتی صاحب بت پرست کے تو اعمال سب تو ہوتے ہی نہیں، تو حبط کیسے ہوں گے؟ بھائی بت پرست کے اعمال لکھے جاتے ہی نہیں تو حبط کیسے ہوں گے؟ بت پرست کے اعمال سب تو ہوتے نہیں تو حبط کیسے ہوں گے؟ تو پتہ چلا آیت بت پرستوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. آیت مسلمانوں کے لیے ہے.
کہ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہو گئے. آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے, جا کر پڑھیے گا تفسیر برہان میں. آیا ایک شخص امام باقر سے سوال کیا, میں آپ کو تفسیر ائمہ سنا رہا ہوں, میں اپنا کوئی خیال پیش نہیں کر رہا. امام سے سوال ہوا کہ میرے مولا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. ایمان کا انکار کیا ہے؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایمان ہمارے جد علی کا نام ہے. صدقہ جیو جیو جہاں بھی جیو کے بنا دے. قرآن میں لفظ ایمان ہے تو یہ ہمارے جد علی کا نام ہے. پھر امام نے کہا کیا بھول گئے تم کہ اس نام سے ہمارے جد کو کس نے پکارا تھا؟ امام نے کہا وہ وقت یاد کرو کہ جب میرے جد علی عمر ابن عبدود سے جنگ کرنے جا رہے تھے, تو جب جنگ کرنے جا رہے تھے میرے نانا رسول خدا نے کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مطابق. یہ مولانا کا قصیدہ میں نے آپ کو سنایا قرآن سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیسے امیر المومنین کے قصیدے کو بیان کیا ہے. آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ محترم دیکھیں, جب لوگوں کو بغض ہو جائے اور عقل کا دامن چھوڑ دیں, عقل کا دامن چھوڑ دیں, بغض آ جائے, تو ایسے بندے کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ایسے کے اوپر رچ کو ڈیل رکھا ہے, کیونکہ اس کا عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی. بات سمجھ رہی محترم؟ اب یہ میں نے آپ کو سارے قصیدے سنائے ہیں. اب ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک مولا علی کی شان و منزلت میں ایسی چیز پیش کروں. دیکھیں میں نے یہاں 2 دن پہلے مجلس پڑھی تھی جام شروع میں, وہاں میں نے فضائل کچھ اور پڑھے تھے. آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو جس کو میں نے فضل عطا کیا ہے تم اس کی تمنا نہ کیا کرے, اس کی ہوس نہ کیا کرے. یعنی فضیلتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ دیکھیں عادل ہے, رسول اللہ عادل ہیں. رسول اللہ نے نبوت کا قیمتی زمانہ گزارا در خیبر پر. 39 دن نبوت کا زمانہ قیمتی وقت در خیبر پہ گزار دیا. 40ویں دن کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے. بھائی رسول پہلے دن کہہ دیتے بھائی کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے. یا رسول اللہ اتنا انتظار کیوں, اتنا انتظار کیوں؟ بھائی پہلے دن کہہ دیتے تو پتا چلا کہ رسول اللہ وہاں بیٹھ کر عدل قائم کر رہے تھے, سب کو بھیج رہے تھے کہ بھائی تو بھی جا, تو بھی جا, تو بھی جا, سارے چلے جاؤ. یہ رسول اللہ کی طرف سے ایک حکیمانہ عمل تھا کہ 40ویں دن کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے. پہلے دن نہیں کہا, کیونکہ اگر پہلے دن کہتے اور پہلے دن یہ ہو جاتا تو آج کے لوگ کہتے کہ ہمارے بڑوں کو تو بھیجا ہی نہیں تھا. اگر بھیجتے تو وہ بھی کوئی کر کے آ جاتے کارنامہ, ان کو بھیجا ہی نہیں, چانس ہی نہیں ملا. لیکن ایک محترم یہ دیکھیں فضل ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا ہوا. مجھے ایک نوجوان نے ویڈیو بھیجی, کہا قبلہ ویڈیو دیکھیں. میں نے ویڈیو دیکھی, ایک مفتی صاحب کتابوں کا ڈھیر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے 15 سال. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ در خیبر کا دروازہ 70 لوگ کھولتے بند کرتے تھے, 8 لوگ کھولتے بند کرتے تھے. اور یہ میرے پاس تاریخ کے کتاب کے حوالے ہیں. شیعہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, وہ دروازہ کھولنا بند کرنا 4 لوگوں کی ذمہ داری تھی. تو جب انہوں نے نوجوان نے ویڈیو بھیجی, کہا قبلہ اس کا جواب دے. میں نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے مجھے کال کی, آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کس چیز کا جواب دیں؟ کہا وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ در خیبر 70 لوگ کھولتے بند کرتے تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 8 لوگ کھولتے بند کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کا رابطہ نمبر ان سے ہے مفتی صاحب سے, تو ان سے کہنا کہ آپ نے بلا وجہ 15 سال لگا دی, ہم خود مان لیتے ہیں. بھائی آپ 8 لوگوں کے کھولنے کی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, کل 10 سال بعد پھر تحقیق کریں گے, پھر کہیں گے 4 تھے,
پھر کہیں گے دو تھے، بھائی ہم خود ہی مان لیتے ہیں دو بھی نہیں تھے، دروازہ خود ہی کھلتا تھا، خود ہی بند ہو جاتا تھا، خود ہی کھلتا تھا، خود ہی بند ہو جاتا تھا، آٹومیٹک تھا، بھائی ہوا سے کھلتا بند ہوتا تھا، یا اصلاً دروازہ ہی نہیں تھا، دروازہ ہی نہیں تھا۔ یہودیوں نے بوری ٹنگا رکھی، رلی ٹنگے لوئی در خیبر پر، یہودیوں نے بوری ٹنگا رکھی تھی، ہم خود مان لیتے، لیکن جتنا وزن آپ گرائیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ مولا علی کی شان و منزلت میں کوئی کمی آئے گی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ مولا علی کی شان و منزلت میں کوئی کمی آئے گی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا واسطہ شیعوں کے بچوں سے بڑھتا ہے۔ پھر کل یہ بچے کہیں گے ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ در خیبر پر بوری ٹنگی تھی، تو جو 39 دن لوگ جاتے رہے ان میں اتنا بھی حال نہیں تھا کہ در خیبر کی بوری کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ بات بڑی نا مطلب بھائی جتنا اس کا وزن گرائیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو لہذا جتنا اس کا وزن ہے وہی رہنے دیں، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔ جتنا وزن گرے گا آپ خود شرمسار ہوں گے۔ پھر یہ اگر اتنا ہی ہلکا دروازہ تھا تو پھر رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا؟ بات بھائی نا مطلب جو مرد ہوگا، بس اگلا جملہ میں نہیں کہتا۔ عزیزان محترم، یہ جو بغض ہے یہ جو ہے نسلیں لے ڈوبے گا، لیکن اس گھر سے جو بغض ہے ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں نے جو بغض رکھا کہ جہاں اللہ کے رسول نے اتنی وصیت کی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جیسے قرآن معصوم ہے ایسے اہل بیت معصوم ہے، جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں اسی طرح سے اہل بیت میں کوئی شک نہیں، لیکن عزیزان محترم بڑا ظلم کیا ہے اس گھر کے ساتھ۔ دیکھیں مصائب آپ سنتے ہیں، مصائب وہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان مصائب میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ مومنوں کے دلوں کے اندر ایسی حرارت رکھی ہے کہ جب نام حسین آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو ہی جاتی ہیں۔ حضرت محترم دن چل رہے ہیں حسین کی سکینہ کے، یہ وہ بچی ہے کہ جسے حسین نے اپنی نماز شب میں اللہ سے مانگا ہے اور کہا اے اللہ ایک ایسی بیٹی دے جو میرے سوا نہ رہ سکے اور میں اس کے سوا نہ رہ سکے۔ امام حسین نے نماز شب میں سکینہ کو مانگا۔ حضرت محترم امام حسین اپنی ماں زہرا سے بھی واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے نانا رسول خدا کو اللہ نے کوثر عطا کیے تھے۔ اس دنیا میں دو بیویاں ایسی ہیں کہ جن میں آپس میں بہت شباہت ہے، ایک بی بی کا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے اور دوسری کا نام بی بی سکینہ ہے۔ اس بی بی کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت تھی اور اس بی بی کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت تھی۔ وہ بی بی بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد بابا بابا کہتے دنیا سے گئی، اور یہ بی بی بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد بابا بابا کہتی دنیا سے۔ دونوں میں بہت شباہتیں ہیں۔ اس بی بی کو بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد تماچے لگے، اس بی بی کو بھی اپنے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد تماچے لگے۔ وہ بی بی اپنے بابا کی امت سے پانی مانگتی رہی، اس بی بی کو پانی نہ ملا، یہ بی بی اپنے بابا کی امت سے حق مانگتی رہی، اسے حق نہ ملا۔ حضرات محترم، آپ نے امام حسین کا الوداع کرنا سنا ہے۔ امام حسین نے بی بی زینب سے الوداع کیا، امام زین العابدین سے الوداع کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام بی بی زینب سے الوداع کر کے میدان کربلا کی طرف جانے کے لیے خیمے سے باہر آئے، تو جیسے ہی خیمے سے باہر آئے تو اپنے ساتھیوں کے خیموں کو دیکھا، اور خیموں کو دیکھنے کے بعد پکار کر کہا او علی اکبر،
او عباس، او حبیب، تم سب کہاں ہو؟ جب تم میدان میں جاتے تھے میں حسین تمہیں خود سوار کراتا تھا، اب کون ہے جو مجھ حسین کو سوار کرائے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، در خیمہ کا پردہ اٹھا، بی بی زینب نے پکار کر کہا، او میرے ماں جائے حسین، جب تک تیری بہن زندہ ہے اپنی غربت کا نعرہ نہ لگا، تیری بہن حاضر ہے تجھے سوار کرائے، تیری رکاب کو تھامے، تجھے خود سوار کرائے۔ عزیزان محترم، بی بی زینب نے امام حسین کو سوار کیا، خیمے میں لوٹ گئے۔ امام حسین نے سب بیبیوں کو سلام کیا، علیکن سلام، علیکن سلام، زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، سب کو سلام کیا۔ اب جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی جانے کے لیے تو دیکھا وہ چلنے سے انکار کر رہا ہے۔ امام نے سر جھکایا، اس سے مخاطب ہو کر کہا، سب مجھے چھوڑ گئے، کیا تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتا؟ وہ بے زبان تھا، کیا بولتا، سر جھکایا۔ جیسے ہی حسین نے نیچے دیکھا، ایک بچی ہے جو ذوالجناح کی ٹاپوں سے لپٹی ہے۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے، بی بی سکینہ کو زور سے سینے سے لگایا۔ جب زور سے سینے سے لگایا تو بی بی سکینہ کو وصیت کی۔ ایک وصیت امام نے بی بی زینب سے کی تھی، ایک امام زین العابدین سے کی تھی، اب سکینہ سے وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت کی؟ سکینہ آج کی شب اپنے بھائی سجاد سے ضد نہ کرنا، مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے۔ سکینہ آج کی شب اپنی پھپھی زینب سے ضد نہ کرنا، مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے۔ اس بیابان میں جہاں جگہ مل جائے وہاں سو جانا۔ عزیزان محترم، جب امام نے یہ بات کہی تو بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا میری بیٹی میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ تو بی بی سکینہ نے کہا بابا میری پیاس ختم ہو گئی ہے، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، لوٹ کر نہیں آئے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ تو امام نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ بس جب یہ کہا بابا اگر جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر چاہتی ہوں آپ کے سینے پر سو جاؤں۔ روایت کے الفاظ ہیں، حسین کربلا کی گرم خاک پر لیٹ گئے اور سکینہ کو سینے پر سلا دیا۔ اب جب سینے پر سلایا ہے، باپ اور بیٹی باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا آپ ہمیں کس سے سناتے تھے انبیاء کے؟ آپ کہتے تھے کہ اللہ بیٹوں کو بھی حق دیتا ہے، اللہ بیٹیوں کو بھی دیتا ہے۔ بابا آپ بھائی علی اکبر کو بھی لے گئے، آپ بھائی علی اصغر کو بھی لے گئے، مجھے سکینہ کے حصے میں کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ امام خاک سے اٹھے، خاک کربلا کو اٹھایا اور سکینہ کے سر میں ڈال دیا۔ در حقیقت مولا سکینہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سکینہ تیرے حصے میں شمر کے تماچے ہیں، تیرے حصے میں بالیوں کا نوچا جانا ہے، تیرے حصے میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا زندان ہے۔ عزیزان محترم، یہ کہہ کر بی بی سے الوداع کیا امام حسین نے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اب میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب میدان کی طرف بڑھنے لگے، اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو دیکھا کہ بی بی سکینہ پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پکار کر کہہ رہی ہے بابا بابا مت جائیے۔ جب امام نے دیکھا کہ سکینہ آگے آ رہی ہے، اپنے گھوڑے کو روکا، منہ موڑا، کہا سکینہ اور آگے مت آنا، آگے نامحرموں کا مجمع ہے، سادات کی بچیاں نامحرموں کے مجمع کے سامنے نہیں جاتی۔ میرے مولا آپ بی بی سکینہ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے نامحرموں کا مجمع ہے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ جب عام قتل ہو جائیں گے اور یہ لشکر اشقیہ خیموں کی طرف آئے گا اور خیمے جلائے جائیں گے اور بی بی زینب کی ردا چھینی جائے گی۔ عزیزان محترم، امام نے جب کہا سکینہ لوٹ جاؤ، بی بی سکینہ نے امامت کا حکم سنا، خیمے میں لوٹ گئیں۔ لیکن جب امام گئے جنگ کے لیے، ایسی جنگ کی ہے کہ اب ایک ندا آئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین گھوڑے سے آئے ہیں، شمر آگے بڑھا ہے، میں بس مسائل مختصر کر رہا ہوں۔ شمر نے خنجر اٹھایا ہے، امام حسین کو چاہا ذبح کرے۔ اب جب امام حسین کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ہاتھ امام کے بالوں پر تھا۔ اس نے جب سر کو اٹھایا، عزیزان محترم، کسی بھی حجت خدا کی سر کی ایسی توہین نہیں ہوئی جیسی سر حسین کی ہوئی ہے۔ کسی بھی حجت خدا کے سر کی ایسی توہین نہیں ہوئی جیسی سر حسین کی ہوئی ہے۔ اس سر پر شراب پھینکی گئی،
इस सर पर छड़ियां मारी गई, इस सर को नोके नेजा पर बुलंद किया। लेकिन जब शिमर ने इमाम हुसैन को बालों से पकड़कर उठाया तो सनान इब्न अनस लाइन आगे बढ़ा, उसने सर को शिमर से छीना और सर को छीनने के बाद उमर साद के खेमे की तरफ गया। वो खेमे के दरवाजे पर खड़ा था। सनान ने सर को गुस्से से उमर साद के पैरों में फेंका। जैसे ही फेंका तो एक खाक उठी तो उसने जुमला कहा कि उमर साद, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तू भी अपना वादा पूरा कर। यह हुज्जत खुदा का सर है जो कि एक लईन के पैरों में फेंका गया है। अज़ादरान मोहतरम, फिर इस सर को नोके नेजा पर बुलंद किया। जब नोके नेजा पर बुलंद हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खेमे का पर्दा उठाया और देखा। सर को देखने के बाद पढ़ा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, मेरा सलाम हो आप पर है बाबा हुसैन। अज़ादरान मोहतरम, इमाम हुसैन का सर नोके नेजा पर बुलंद हुआ। खेमे जल गए, माल लूट लिया गया। अब जब माल लूट लिया गया है, खेमे जल चुके हैं, हुसैन की बहन ज़ैनब आई है। हुसैन की बहन ज़ैनब मक्तल में आई है। बीबी ने 54 साल से ज्यादा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन चेहरा हुसैन की ज़ियारत न की हो। आई है बीबी ज़ैनब लाश हुसैन पर। अब जब लाश हुसैन को देखा, हैरत ज़दा होकर पूछा, अनता अखी, क्या तू है मेरा भाई हुसैन? अब जब लाश हुसैन को देखा, चाहे भाई के लाशे पर बोसा दें, कोई जगह सालिम नहीं है। बीबी ज़ैनब ने कटी रगों का बोसा लिया, लाश हुसैन को हाथों पर बुलंद किया और कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ हमारे अल्लाह, हम अहले बैत से उस कुर्बानी को कबूल फरमा। अज़ादरान मोहतरम, लाश हुसैन को बीबी ज़ैनब ने हाथों पर उठाया, पुकार कर कहा, आए नाना रसूल खुदा, देखें आकर आपके हुसैन के साथ क्या हुआ। ऐ बाबा अली, आकर देखिए आपके हुसैन के साथ क्या हुआ। ओ अम्मा ज़हरा, आकर देखे आपके हुसैन के साथ क्या हुआ। अज़ादरान मोहतरम, बीबी ने इमाम हुसैन से अलविदा किया। लाश हुसैन से आई है, बच्चों को संभाला है, सब बच्चों को जमा किया है, सब बच्चे इकट्ठे हैं। अब शिमर लाइन आगे बढ़ा है, काफिले को ले जाना चाहते हैं। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को इकट्ठा कर रखा है। अब जब शिमर ने कहा कि चलने की तैयारी करो, ऊंट मंगाए गए। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। ऊंट आए हैं, सवारियां आई हैं, जिन पर कजावे नहीं है, जिन पर महमल नहीं है, ये खाली बगैर कजावे के ऊंट हैं। बीबी ज़ैनब ने सब बीबियों को खुद सवार कराया। ये सारी बीबियां बगैर महमल के ऊंटों पर बैठ रही हैं, सवार हो रही हैं। बीबी ज़ैनब ने सकीना को सवार नहीं किया, आखिर तक बचाए रखा। आखिरी जो ऊंट बचा उस पे सकीना को भी सवार किया, खुद भी सवार हो गई। शिमर लाइन आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने कहा कि अली की बेटी, ये बच्ची तन्हा सवार होगी ऊंट पर और आप सवार साथ नहीं होगी। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ये तो कजावे में तन्हा नहीं बैठती है, ये बगैर महमल के कैसे ऊंट पर बैठेगी, ये बच्ची गिर जाएगी। तो उसने कहा कि इसका बंदोबस्त मैं खुद करूंगा, ये बीबी तन्हा सवार होगी। बीबी सकीना को तन्हा उसने सवार किया, ऊंट को उठाया। अदीलान मोहतरम, अज़ादरान मोहतरम, शिमर लाइन ने एक रस्सी उठाई, उसका एक सिरा बीबी सकीना के पांव से बांधा और उस रस्सी को ऊंट के शिकम से गुजारा और उसका दूसरा सिरा बीबी सकीना के दूसरे पांव से बांधा। बीबी सकीना के पांव को बांध दिया। फिर कहा, अब मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है, ये बच्ची नहीं गिरेगी। बीबी ज़ैनब पुकारती रही, ये जुल्म न कर, लेकिन वो न माना। अब ये काफिला जा रहा है, वो रस्सी ऊंट के पेट से रगड़ खा रही है। एक वक्त ऐसा आया कि वो रस्सी टूट गई और बीबी सकीना गिर गई। जब बीबी सकीना गिर गई, सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा था, सरे हुसैन रुक गया। जब शिमर ने मंजर देखा कि सरे हुसैन बढ़ नहीं रहा, खैमा जमीन में गड़ गया है, तो शिमर गुस्से में आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कमर पर ताजियाने बरसाना शुरू किए। इतने ताजियाने मारे कि इमाम की कमर से खून निकलना शुरू हुआ। कहा कि सबब बता कि तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तू सबब बता, तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इमाम ने पुकार कर कहा, बाबा ऐसा क्या है कि आपका सर आगे नहीं बढ़ रहा। तो कटे सर से आवाज आई, बेटा सज्जाद, मेरी सकीना गिर गई है। बस बीबी ज़ैनब का सुनना था, खुद को ऊंट से गिराया, बयाबान में दौड़ती जा रही हैं।
पुकार कर कह रही है, सकीना आवाज तो कहाँ हो, फूफी अम्मा तुम्हें बुलाती है, सकीना आवाज तो कहाँ हो। एक मंदिर देखा कि एक बुर्का पोश बीवी है, जो बीवी सकीना को संभाले बैठी है, दिलासे दे रही है, बालों को सहला रही है। सकीना को नींद आ गई है। बीबी ज़ैनब ने हाथ जोड़कर कहा, है बीबी आप कौन हैं? हम पर तो किसी ने रहम नहीं किया, हम तो ताजियाने खाते आए हैं, पत्थर खाते आए हैं। ये बच्ची तो 10 मुहर्रम के बाद सोई नहीं है, लेकिन इसे आपकी आगोश में नींद आ गई है। ए बीबी आप कौन है? बीबी ज़हरा ने चेहरे का पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ ज़हरा हूँ। इस बच्ची को अगर इस गोद में नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी?